الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی اور امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت اور اس حدیث کے مطابق آپ حضرات کی روبرو مجھے گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، موقع حج کا چل رہا ہے۔ اللہ کے بے شمار بندے جن کو اللہ پاک نے توفیق دی وہ حج کو جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج حج کے موضوع پر بات کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے واسطے حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، حیثیت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اللہ پاک دونوں جہان سے بے نیاز ہے، غنی۔ ایک تو یہ آیت ہے، اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ حج فرض ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، حج کن لوگوں پر فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہے تو اس پر حج فرض ہے، اور اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں، وہ حج نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی کافر یعنی جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ حج کرنا چاہے تو
اس کے لیے حج کرنا جائز بھی نہیں، اور اگر وہ حج کر بھی لے تو اس کا حج قابل قبول نہیں۔ حج کے لیے پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، عاقل، عقل مند۔ پاگل یا مجنوں پر حج فرض نہیں ہے۔ جو دیوانے سڑکوں پر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں وہ کسی بھی رکن کا، اسلام کے 5 ارکانوں میں سے کسی بھی رکن کا حامل نہیں۔ دیوانہ اور جو مجنوں اور پاگل ہوتا ہے اس پر اسی طرح حج بھی فرض نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے ایمان کا ہونا، دوسری شرط ہے عاقل یعنی عقل مند ہونا۔ اگر کوئی مجنوں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر حج فرض نہیں۔ تیسرا شخص ہے بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر حج فرض نہیں، نابالغ بچیوں پر حج فرض نہیں، کیونکہ جو نابالغ ہوتے ہیں وہ اسلام کے مکلف نہیں ہوتے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس پر اسلام کا کوئی بھی رکن فائز نہیں ہوتا۔ تو تیسری شرط ہے حج فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا، نابالغ پر حج فرض نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، اگر کوئی غلام ہے، باندی ہے تو اس پر حج فرض نہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں غلام باندی نہیں پائی جاتی، لیکن جو چیز شرط ہے ایمان کے لیے، وہ حج کے لیے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو چوتھی شرط ہے وہ آدمی آزاد ہو، آزاد ہو، اگر کوئی غلام ہے، باندی ہے تو اس پر حج فرض نہیں۔ اسی طرح آخری شرط کہ وہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، حیثیت بھی ہو، مالی حیثیت ہو، جانی حیثیت ہو، وہاں تک وہ پہنچ سکتا ہو۔ اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے محرم مرد موجود ہو، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، 4 میں سے کوئی اس کے ساتھ موجود ہو۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں، اگر 5 شرطیں کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر حج کرنا لازم ہے۔ لازم مطلب ضروری ہے۔ اگر کوئی حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں تو بیان کی ہی ہے، لیکن اللہ نے خود وعید بیان کر دیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ سارے جہان سے، دونوں جہان سے بے نیاز ہے۔ یعنی اگر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، اللہ اس کی ذمہ داری لینے والا نہیں، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ جیسے ہم کسی سے سخت ناراض ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا جو من کرے کر، مجھے تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی بیٹا باپ کا نافرمان ہو جائے، کوئی بیوی شوہر کی نافرمان ہو جائے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ تجھے جو من میں آئے سو کر، تو کرے بھی نہ بھی کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ اس سے سخت ناراض ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جہنم میں جائے، وہ پل صراط میں کٹ کر کے گرے، اس کی قبر میں آگ جلتی رہے، اس کے قبر میں 7 بچھو مسلط ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اسے کوئی انگلیوں پر نچاتا پھرے، کوئی اسے ہندو مسلم کے نام پر مارتا پھرے، کوئی اسے لتاڑے، کچھ بھی کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حج اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ نماز کو دین سمجھتے ہیں، ہاں نماز پڑھنا چاہیے، نماز دین کا رکن ہے، روزہ کو بھی دین کا رکن سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی 80% لوگ دین کا رکن سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت اور خدائیت کا اقرار کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا،
یہ 4 چیزوں کو دین مانتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں حج کرو بھی تو ٹھیک، نہیں بھی کرو تو ٹھیک۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حج بھی اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز ہر انسان پر فرض ہے، اسی طرح حج ہر مالدار پر فرض ہے۔ ہر مالدار ایمان والے پر حج فرض ہے۔ اگر کوئی حج کیے بغیر مر جاتا ہے، اس پر حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کرتا ہے، مال کے ختم ہونے کے ڈر سے، خوف سے یا کوئی اور وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس شخص کو حج کی استطاعت دی ہو، حج کرنے کی اس کے پاس حیثیت ہو، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کر کے مرے یا عیسائی بن کر کے مرے۔ یعنی اس کے ایمان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کر کے مرے۔ اس لیے حج جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح نماز کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو جس طرح فرض کیا ہے، ایمان کو جس طرح فرض کیا ہے، روزوں کو جس طرح فرض کیا ہے، اسی طرح حج کو بھی فرض کیا ہے۔ حج بھی اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اب بعض لوگ اس میں لاجک تلاش کرتے پھرتے ہیں، حج میں کیا لاجک ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے وہاں جانا، یہ پیسے غریبوں کو بھی بانٹا جا سکتا تھا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی بھی کرائی جا سکتی تھی۔ وہاں جانا، دیوانوں کی طرح 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لینا، میقات کا، یہاں کا وہاں کا، عرفات کا، مینا کا، یہاں وہاں چکر لگانا، یہ کیسی عبادت؟ بعض لوگ لاجک تلاش کرتے ہیں۔ اس میں لاجک کیا ہے؟ عقل میں سمجھ بات آنے والی نہیں ہے۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ دین اور عبادت جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے، لاجک کا نام ہے۔ لاجک تلاش کرنے والے شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ کے معاملات میں لاجک شیطان کو چاہیے، اللہ کے فرما بردار بندوں کو نہیں چاہیے۔ اللہ نے جو ہی حکم دے دیا کہ یہ کرو تو فوراً کرو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ مکرمہ میں بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ، مکے کی وادیوں میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کیا، بغیر چھو چارہ کے اپنی بیوی بچوں کو وہاں لے جا کر کے چھوڑا۔ حضرت ابراہیم بھی تو پوچھ سکتے تھے، یا اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو وہاں کیوں چھوڑوں، کس کے سہارے چھوڑوں؟ میری بیوی بچوں کو وہاں چھوڑنے میں کیا لاجک ہے؟ تیرا کیا فائدہ، میرا کیا فائدہ؟ حضرت ابراہیم پوچھ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے حکم کے مطابق مکہ المکرمہ کے بیابان جنگل میں چھوڑا۔ پھر جب وہی بچہ تھوڑا بڑا ہوا، باپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے چلنے کے قابل ہوا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو میرے راستے میں ذبح کرو، اس کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب بھی لاجک نہیں پوچھا، یا اللہ یہ کیسی بات ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو تیرے راستے میں کیسے قربان کرے گا؟ اور میرے بیٹے سے آپ کو کیا دشمنی، میری بیٹے کی قربانی کیوں چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں پوچھا۔ جیسا اللہ کا حکم ہوا، بیٹے کو کہا کہ بیٹا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کروں، قربان کروں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر دیری کس بات کی، چلیے آپ مجھے لے جا کر کے اللہ کے راستے میں قربان کیجیے۔ تو لاجک تلاش کرنا یہ اللہ کے فرما بردار بندوں کا کام نہیں ہے۔ لاجک تلاش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ابلیس نے وہاں لاجک تلاش کیا، باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس کہنے لگا، یا اللہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، میرا آدم کے سامنے سجدہ کرنے میں کیا لاجک ہے؟
میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ کی خاصیت ہے اوپر رہنا، مٹی کی خاصیت ہے نیچے جھکنا، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ آدم کو سجدہ کرنے میں لاجک کیا ہے؟ تو لاجک تلاش کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے اطاعت و فرما بردار جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا تو بس آ گیا، جیسا حکم آیا ویسا حکم کو بجا لاؤ۔ بعض لوگ نماز میں بھی وہی لاجک تلاش کرتے ہیں، بھائی 5 وقت کیوں نماز پڑھنا؟ اللہ کو ہماری نماز سے کیا لینا دینا؟ لاجک تلاش نہیں، جیسے اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ ایسا کرنا ہے تو کرنا، ایسا کرنا ہے تو کرنا ہے۔ لاجک تلاش کرنا، وجہ معلوم کرنا دینی معاملات میں یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً سرخم کرو۔ اب آدمی حج کے لیے جاتا ہے، جانے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم ہے کہ اس کا سوٹ بوٹ جبہ کبہ جو بھی تھا سارے اتروا دو، اس کو 2 کپڑے پہناؤ۔ اب وہاں لاجک تلاش نہیں کرنا، سلے ہوئے کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے؟ سوٹ بوٹ پہننے میں کیا حرج ہے؟ جبہ تو اچھا لباس ہے، اس کو پہننے میں کیا حرج ہے؟ بھائی عطر خوشبو لگانا تو اچھی بات ہے، خوشبو سے منع کیا جائے اس میں کیا لاجک ہے؟ تیل لگانا، کنگھی کرنا بالوں پہ، پانی نہانا، یہ تو اچھا کام ہے، صاف صفائی کا معاملہ ہے، نہانے سے بھی روک دیا گیا، بال کو بھی توڑنے سے روک دیا گیا، کنگھی کرنے سے بھی روک دیا گیا، خوشبو سے بھی روک دیا گیا۔ یہ کیا لاجک ہے؟ اگر لاجک تلاش کرتے پھرو گے تو شیطان کے فالوورز بن جاؤ گے، شیطان کے ماننے والے بن جاؤ گے۔ بغیر لاجک تلاش کیے ہوئے اللہ کے حکم مانو، اللہ کا جیسا حکم آیا ویسے اطاعت کر گزرو۔ حج نام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی دیوانگی کو پیش کرنا۔ حج نام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی دیوانگی کو پیش کرنا۔ جو کوئی دیوانہ ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا سوٹ بوٹ پہننا، جوتے لگانا، ٹائی لگانا، کنگھا کرنا، خوشبو لگانا، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو اسے تو صرف اپنی محبوب کی یاد آتی ہے، وہ اپنی محبوب کی یاد میں مست ہوتا ہے۔ حج یہ جو ہے اللہ کے دیوانوں کا رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے 2 کپڑے پہنو تو بس 2 کپڑے پہنو۔ اللہ نے خوشبو لگانے سے منع کر دیا، خوشبو نہیں لگاؤ، تیل لگانے سے منع کر دیا، تیل نہیں لگاؤ، پانی نہانے سے بلا ضرورت منع کیا، پانی مت نہاؤ، بیوی کے قریب جانے سے منع کر دیا، بیوی کے قریب مت جاؤ۔ ہر چیز میں دینی معاملات میں لاجک تلاش نہیں کیا جاتا، اللہ کا حکم آیا کر گزرو۔ یہ حج اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی صفائی کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے۔ وہاں پر بھی اگر لاجک تلاش کرتا پھرے گا اس کے گناہ کہاں مٹے، اس کے گناہ کہاں مٹنے والے؟ ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، کچھ نہ کچھ خطا ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت جلد توبہ کرنے والا، زیادہ توبہ کرنے والا، بغیر چوچارا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا سر جھکا لے، وہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ حج فرض ہوا، آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ مکہ مکرمہ آنا جانا کر سکتے ہو، حج کرو۔ کتنے لوگ ہیں آج کل ہر بستی میں 15 20 30 آدمی ایسے ملیں گے جن کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی استطاعت ہے، وہ حج کرے لیکن اس کے باوجود نہیں کر رہے، اور اس کو ٹال مٹول کرتے رہتے، اس سال نہیں، اگلے سال، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے کی عمر میں کروں گا۔ حج بڑھاپے والا عمل نہیں ہے، حج بڑھاپے والا عمل نہیں ہے۔ کتنے لوگ عمر کی آخری زندگی میں حج کرنے جاتے ہیں، نہ وہ طواف کعبہ کر پاتے ہیں، نہ وقوف کعبہ کر پاتے ہیں، ایک چکر لگے تھک کر کے گھٹنا پکڑ کر کے بیٹھ جاتا۔ اگرچہ اگر کوئی بڑھاپے کی عمر میں بھی حج کرنے جائے تو اچھی بات ہے، جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے جسم میں طاقت رہتے ہوئے میں حج کروں، کیونکہ حج میں بہت سارے ارکان، بلکہ سارے ہی ارکان ایسے ہیں جہاں پر طاقت کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ ویل چیئر میں بیٹھ جائے
کوئی اس کو لے کر کے پھرتا پھرے ادھر ادھر، تو اس کی کیا قربانی ہوئی؟ جو اسے لے کر کے پھر رہا ہے اس کی قربانی ہے، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے حج کرنے کی عمر بڑھاپا نہیں ہے۔ اگر بڑھاپے میں کوئی حج کرنے جا رہا ہے، پہلے نہیں کر پایا، تو یہ بھی غنیمت ہے، بڑھاپے میں ہی کر لو، لیکن بڑھاپا آنے سے پہلے اگر حج کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آدمی اچھی طرح سے اپنے ارکان کو وجود میں لا سکے گا۔ جوان آدمی چکر لگانا، گشتیں کرنا، دوڑنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، وقوف عرفات کرنا، مینا میں جانا، یہ ساری چیزیں ایک طاقتور آدمی کر سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی تو 10 قدم چلے گھٹنا پکڑ کر کے بیٹھ جائے۔ تو حج کرنے کی عمر بڑھاپا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، اب دولت ہے تو اب جا کر کے حج کر کے آؤ۔ اور حج جو ہے یہ فقر و فاقہ کو اور غریبی کو دور کرتا ہے۔ حج گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ بعض لوگ حج اس لیے نہیں کرتا، حج کرنے جاؤں گا 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ میرے ختم ہو جائیں گے، میری تجوری سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ حج کرنے والے کبھی بھی غریب ہو کر نہیں مرتے۔ حج کرنے سے فقر و فاقہ، تنگ دستی اور غریبی دور ہوتی ہے، یہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حج کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، حج کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، میری تجوری سے 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ روپے کم ہو جائیں گے۔ نہیں، جو اللہ نے آپ کو پہلے دیا ہے وہ اللہ آپ کو دوبارہ دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی شخص حج کرنے کے بعد غریب نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی حج کر کے آیا ہو اور غریب ہو گیا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، اس کا کاروبار بند ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایسا تو آپ کو لاکھوں اربوں خربوں ملیں گے کہ حج سے آنے کے بعد اس کے کاروبار میں اور اضافہ ہوا، اس کی زندگی میں اور برکتیں ہوئی۔ تو حج فقر و فاقہ، تنگ دستی یا گھر بنانے کے چکر میں 50 لاکھ 10 کروڑ روپے کا گھر بناؤں گا، اس کے بعد اگر ہوا تو حج کو جاؤں گا، یہ نہیں۔ پہلے اللہ پاک گھر بناؤ، رہنے لائق گھر بنانے میں کوئی حرج نہیں، رہنے لائق گھر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے چکر میں اپنے حج کو موقوف کر دینا، اپنے حج کو مؤخر کر دینا، یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ مر جائیں گے، آپ کا گھر یوں ہی پڑا رہ جائے گا، اس گھر کے معاملے میں آپ کے بیٹے لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کی جانیں لیں گے۔ لیکن اگر آپ حج کرتے ہیں تو وہ حج آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے معصوم عن الخطا بنا کر کے کھڑا کرے گا۔ تو اس لیے حج کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص حج کر کے آتا ہے وہ ایسا وہاں سے لوٹتا ہے جیسا کہ اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس نے اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیا تھا۔ یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی حج کر کے لوٹتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اس کو حج پہ لٹاؤ، حج کرو۔ ایک اللہ والے کا قصہ سناؤ۔ ایک ولی ہے اللہ کے جن کا نام ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلا حج کے موقع پر، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو پیروں سے معذور ہے، وہ گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو لڑکاتے ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو گرمی اور دھوپ کی وجہ سے ایسا ہے جیسے کہ اس کے بدن کی کھالیں جل گئی ہے، بالکل وہ کالا ہو گیا ہے، پسینے سے بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، بھائی تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں اور حج کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اس وقت سخت دھوپ پڑ رہی ہے، بڑی کڑاکے کی گرمی ہو رہی ہے، تم میرے گھر پر آ جاؤ، اس وقت آرام کر لو، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر چل دینا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، وہ معذور نوجوان کہنے لگا کہ مالک بن دینار تمہارے پاس تو پیر ہے، تمہارے پاس سواری ہے،
تم سواری پر سوار ہو کر پیروں سے چل کر کے حج کے لیے چلے جاؤ گے، میرے پاس تو پیر بھی نہیں، میں معذور ہوں، مجھے اس طرح ہی لڑکتا ہوا جانا پڑے گا، اگر میں ابھی آرام کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام نکل جائے اور میں دیری سے پہنچوں، اس لیے مجھے تو چلنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اچھا کوئی نہیں، آپ میرے گھر ٹھہر جاؤ، میں آپ کو سواری دے دوں گا، گھوڑا دے دوں گا، گھوڑے پر سوار ہو کر کے حج کو چلا جانا، وقت سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مالک بن دینار میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا، تم تو بڑے بے وقوف نکلے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھائی کیا بات ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی اپنے آقا کا گنہگار ہو اور وہ اپنے آقا کے پاس معافی مانگنے جا رہا ہو تو وہ آن بان شان کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے جائے یہ بہتر ہے یا پیدل چل کر کے لڑکتا ہوا جائے یہ بہتر؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ پیدل چل کر کے جائے، اپنی حیثیت کو نیچے رکھتے ہوئے جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں بھی اللہ کا گنہگار ہوں، تو میں کیسے گھوڑے پر سوار ہو کر حج کرنے جاؤں گا، میں تو پیدل ہی بہتر ہوں۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، حج کرنے گئے۔ اسی سال مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی حج پر گیا، میں بھی حج پر گیا، سب نے حج کے ایام حج کے ارکان پورا کر لیے، میں نے بھی پورا کر لیا۔ میری نظر اس نوجوان پر پڑی، کب؟ جب سارے ارکان پورا کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا وقت آیا۔ حج کے ایام مکمل ہونے کے بعد حاجی لوگ جو اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہ نوجوان ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے کہہ رہے یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس یہ دو کپڑے احرام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے مالدار، بہت سارے امیر لوگ جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 10، کوئی 12، کوئی 15، کوئی 16، کوئی 1000 کر رہے ہیں، یا اللہ میرے پاس یہ دو احرام اور میری جان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا اللہ میں تیرے راستے میں کچھ بھی قربان نہیں کر سکتا، یا اللہ میں تیرے راستے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو میری جان قبول فرما لے۔ یہ کہہ کر کے دعا مانگتا ہے، فوراً ایک زوردار چیخ مارتا ہے اور وہیں پر جاں بحق ہو جاتا ہے، اللہ سے جا ملتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے عاشق، اللہ کے سامنے اپنے عشق کو بیان کرنے کا نام حج ہے۔ اگر اللہ نے حج کی دولت میں یہ نہیں کہ آپ ہندوستان سے جائے پیدل چل کر کے حج کریں، اگر اللہ نے آپ کو سہولیات سے نوازا ہے تو آپ سواری پر سوار ہو کر کے جائیں، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پیدل حج کرنا جائز نہیں ہے، حرام۔ اگر کسی کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، پہنچ سکتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن مناسب نہیں ہے۔ لیکن اتنے دور سے پیدل حج کو جانا مناسب نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو راستے میں آپ کی ہمت ٹوٹ جائے، آپ پر کوئی جان لیوا حملہ نہ ہو جائے، جنگلوں کے راستے سے گزرنا پڑے، آپ پر کوئی شیرخوار جانور جو ہے حملہ نہ کر دیں، یا کوئی دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے، آپ اپنی بیوی بچوں کو بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ کر کے نہ چلا جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر اللہ نے سہولیت سے نوازا ہے تو سہولیت کو استعمال کرے، پیدل حج نہ کرے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسلام میں جائز ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، پیدل حج کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو خیر اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حج ضرور کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، آپ کے مال ختم ہو جائیں گے، آپ کی دولت ختم ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک حج کرنے والوں کو اور نوازتا ہے۔ ایک بابا تھا، ایک اللہ والا تھا، پہلے وہ اللہ والا نہیں، بعد میں اللہ والے بن گئے۔ اس نے اپنی زندگی میں، اس کی عمر ہے 70 سال، وہ ہر سال حج کرنے جاتا ہے، جب تک اس نے اپنا ہوش سنبھالا ہے وہ ہر سال حج کرنے جاتا ہے۔ لیکن ہر سال جب وہ کہتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب یہ نعرہ لگاتا ہے تو آواز آتی ہے لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں، تیرا لبیک قبول نہیں۔ 70 سال کی عمر میں جب تک انہوں نے اپنا ہوش سنبھالا تب سے حج کر رہے ہیں، اور ہر سال یہی آواز آتی ہے۔ ایک سال ایک نوجوان ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور کہتے ہیں
بابا میں بھی آپ کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا۔ تو بابا کہتے ہیں، وہ شخص کہتے ہیں کہ دیکھو میں ہر سال حج کرنے جاتا ضرور ہوں، لیکن میرا حج کوئی سال قبول نہیں ہوتا، کسی بھی سال قبول نہیں ہوتا۔ جب بھی میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک تو میری آواز آتی ہے مجھے لبیک لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، میرا حج قبول نہیں ہوتا، اس لیے تم میرے ساتھ حج کرنے نہ جاؤ۔ اس نوجوان نے اصرار کیا کہ مجھے اور کوئی ساتھی نہیں مل رہا ہے، میں آپ ہی کے ساتھ حج کرنے جاؤں۔ اس سال بھی حج کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بندہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے سارے ارکان پورے کرتے ہیں۔ پھر جب وہ گشت لگاتے ہوئے چکر لگا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک۔ وہ نوجوان جو ساتھ میں تھا وہ کہتے ہیں بابا آپ نے سنا جب آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا تو آپ کے لیے کیا آواز آئی؟ وہ بابا کہتے ہیں ہاں میں نے سنا، یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو پھر آپ 70 سال سے آ کیوں رہے؟ جب ہر سال آپ کے حج قبول نہیں ہوتے، جب آپ کو ہر سال مردود قرار دے کر کے یہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے، آپ کے جواب میں لا لبیک کہہ دیا جاتا ہے، تو آپ ہر سال حج کرنے کیوں آتے؟ تو وہ بابا رونے لگتے، رو کر کے کہتے ہیں میرے بیٹے اس در کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے جہاں جا کر کے میں اپنا سر جھکاؤں، یہی تو آخری در ہے، اگر میں یہاں نہ آؤں تو کیا؟ حج پر آنا میرا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ خدا کا کام ہے، میں اپنا کام تو انجام دے رہا ہوں، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں جا کر میں اپنا سر جھکاؤں، اس لیے میں ہر بار حج کو آ رہا ہوں۔ فوراً غیب سے آواز آتی ہے تمہارا لبیک اس سال قبول کر لیا گیا، اور اس سال ہی نہیں، اس سال کی بدولت اس سے پہلے تم نے جتنے حج کیے وہ سارے حج قبول ہو گئے، وہ سارے حج قبول ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں سے بندوں کی دیوانگی کو جاننا چاہتا ہے، میرا بندہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حج اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، جس طرح نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، اسی طرح ہر مسلمان مالدار پر حج فرض ہے، اور ہر انسان کوشش کرے کہ طاقت رہتے ہوئے، قوت رہتے ہوئے بڑھاپے سے پہلے حج ادا کرے، بڑھاپے کی عمر تک اس کو موقوف نہ کرے، کیا پتہ آپ کو بڑھاپے کی زندگی ہی نہ ملے، اور ملے بھی تو آپ چلنے پھرنے لائق نہ رہو۔ اس لیے اگر اللہ نے دولت دی ہے پہلی فرصت میں حج کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیسوں کو ختم کرنا نہیں چاہتا، وہ تو آپ کی دیوانگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں میں وہ پیسہ تقسیم کر دو، غریبوں میں وہ پیسہ تقسیم کر دو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، تو میں ان سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، غریبوں کی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے انسان کے پاس اور بھی دولت ہوتی ہے، جو ہم ناچ گانوں کی محفلوں میں لٹاتے، شادی بیاہ کے موقع پر ایک شادی کا ولیمہ کرتے، فضول خرچی کر کے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے کا ولیمہ کرتے۔ آپ کو کس نے کہا 50 لاکھ روپے کا ولیمہ کرے؟ آپ معمولی ولیمہ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کے سامان تھے، آپ نے دسترخوان میں وہ رکھا، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے پاس جو بھی کھانے کا موجود ہو وہ دسترخوان میں رکھو اور میری طرف سے ولیمہ سمجھ کر کے کھاؤ۔ وہ ولیمہ تو سادگی کا نام ہے۔ 50 لاکھ 60 لاکھ روپے آپ کو کس نے خرچ کرنے کے لیے کہا؟ ولیمے کے نام پہ، شادی کے نام پہ، ڈی جے کے نام پہ، باجا کے نام پہ۔ یہ فضولیات رسموں میں جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ غریب کی مدد میں لگاؤ، وہ کام میں آئے۔ یہ پیسے فضول خرچ نہیں ہو رہے جو حج پہ آپ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر دو، غریبوں کی مدد کر دو، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، میں ان سے اتنا ہی، آپ کا مشورہ کچھ حد تک ٹھیک ہے، مانتا ہوں، لیکن وہاں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی دولت ہوتی ہے۔ ہم مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑ روپے کی گاڑی خرید رہے ہیں، ہم 2 لاکھ 4 لاکھ روپے والی گاڑی میں بھی تو گھوم پھر سکتے ہیں۔ یہ پیسے غریب کی مدد کرو، غریب کی شادی کراؤ، تو
غریب کی اوپر مدد کرنے کے لیے، غریب کی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے اور بھی دولت ہے، ان کو اللہ کے اس کو غریب پہ خرچ کرو۔ حج جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ ہوگا وہ ہر کام میں لوجک تلاش نہیں کرے گا۔ عبادت کے کام ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے میں، تابعداری کرنے میں وہ لوجک تلاش نہیں کرے گا، تو شیطان کا فالوورز ہوگا، جو شیطان کا ماننے والا ہوگا وہ لوجک تلاش کرے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت آدم کے سامنے اس نے سجدہ کرنے سے پہلے لوجک تلاش کیا کہ یا اللہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، اس میں اس کو سجدہ کرنے میں میرا کیا لوجک ہے؟ وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر، وہ میرے سے کمتر ہے۔ لوجک تلاش کرنا شیطان کا عمل ہے۔ بغیر لوجک تلاش کیے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر خم کرنا اور فوراً اطاعت گزاری کرنا، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر لوجک تلاش کیے ہوئے اپنی بیوی بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑائے، اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے چلے گئے۔ تو لوجک تلاش نہیں کرنا ہر معاملے میں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تھوڑا سا دو چار قلم پڑھ کیا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ دو چار کتابیں دین کی کیا پڑھ لے، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس میں لوجک تلاش کیے بغیر اللہ کے سامنے سر جھکا لو۔ لوجک تلاش کرنا دوسری چیزوں میں تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔